ایک سوال ہے کہ قرآن کریم میں، یا محمد اکرم خالد نیو جرسی امریکہ سے پوچھ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، براہ مہربانی وضاحت فرمائیں یہ حکم کب نافذ العمل ہونا چاہیے؟ آج کل تو ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اکثر چور اور جھوٹے، جس سوسائٹی کی اصلاح نہ ہوئی ہو اس سوسائٹی پر شریعت کا عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات ہے جو میں بارہا پاکستان کے دانشوروں کو بتا چکا ہوں، متوجہ کر چکا ہوں کہ تم اس سوسائٹی میں شریعت نافذ کیسے کرو گے؟ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ تم سارے چور، تمہارے صدر سے نیچے تک جتنے ہیں وہ اپنی مرضی کے معاملات میں چور ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ ان کے اپوزیشن والے بتا رہے ہیں، ورنہ میری کیا مجال یہاں بیٹھے صدر صاحب کو چور کہوں؟ بے نظیر بتاتی ہیں کہ یہ چور ہے۔ اس لیے جس کی حکومت آئے گی وہ دوسرے کے سب کے ہاتھ کٹوا دے گی، اور جب ہتھکٹوں کی حکومت آئے گی تو وہ ہاتھ والوں کے ہاتھ کاٹ دیں گے۔ شریعت کیسے نافذ کریں گے آپ جہاں جھوٹ اتنا عام ہو کہ ایک سپریم کورٹ کا جسٹس یہ بیان دے کہ مجھے ساری زندگی میں ایک بھی ایسا کیس یاد نہیں جس میں سارے گواہ یا وکیل یا مقدمہ پیش کرنے والا سچے ہوں۔ جھوٹ لازماً ہر مقدمے میں شامل تھا۔ جب یہ حالت ہو تو چور کی سزا ہاتھ کاٹنے کس طرح جاری کی جا سکتی ہے؟ یہاں تو وہ لوگ، اگر آپ گلیوں میں آواز دے کر 10 20 آج کل تو روپے کی قیمت گر گئی ہے، چلیں 1000 مقرر کر دیں، 1000 پر آپ 4 گواہ پاکستان کی کسی گلی سے بھی اکٹھے کر سکتے ہیں جو کسی معصوم لڑکی کے خلاف گواہی دے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کو زنا کرتے دیکھا۔ تو یہ پاکستانی آئے ہوئے بتاؤ 1000 میں ہو سکتا ہے یا نہیں؟ 5000 میں ہو جائے گا، 1000 میں ہو جائے گا۔ تو لازماً جہاں معصوموں کی عزت کا سوال ہو، وہاں جھوٹے اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں، وہاں شریعت چل ہی نہیں سکتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب شریعت نافذ ہوئی ہے اس سے پہلے آپ اخلاق کی اصلاح فرما چکے تھے اور معاشرہ بدیوں سے اکثر حد تک پاک ہو چکا تھا۔ وہاں جھوٹ بولنا ایک عجوبہ تھا اور سچ ایک عام حالت تھی۔ ایسی صورت میں بھی گواہوں پر پابندیاں ہیں، یہاں تک پابندیاں ہیں کہ اگر کوئی 4 گواہوں میں سے ایک کے متعلق ثابت ہو کہ یہ کسی کونے میں بیٹھا بازار میں پیشاب کر رہا تھا تو فقہ کی روح سے ایسے شخص کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ اور بتائیں صبح سرحد میں شریعت کیسے نازل ہوگی؟ وہاں تو گلی گلی آپ کو پیشاب کرتے اور منہ میں نالے پکڑے ہوئے صفائی کرتے ہوئے لوگ دکھائی دیں گے۔ حقیقت کو دیکھا کریں۔ میں فرضی طور پر شریعت کہنا کافی نہیں ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں، میں نے خود دیکھے ہوئے ایسے لوگ، دانتوں میں نالا دبایا ہوا اور ہاتھ اندر، اتنا گندا منظر کہ الٹی آتی تھی دیکھ کے، اور جتنی دیر تک کوئی ہاتھ اندر رکھے اتنا بڑا مولوی، اور اسلام کی روح سے اس کی گواہی جائز ہی نہیں ہے۔ اور فرمائیے سوال۔ ظہور مہدی آخر زمان